تو میں نے جو ایک تجزیہ اور انالائز کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں یہ دو بنیادوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوئیں، اور کچھ خوش فہمیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ یہ وجہ ہے کہ دو دھڑے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سادانی گروپ جو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں، اور بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، تو یہ وہ ہیں جو کہ گویا کہ امارت کے حقدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ گروپ جو ہے وہ سادانی گروپ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا گروپ شورائی گروپ ہے، اور شورا کے گروپ میں بنیادی جو شخصیت ہیں وہ مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، کہ جو شورا کی وہ گروپ کے لوگ ناراض ہو کر وہ بمبے میں جا کے انہوں نے اپنا الگ مرکز قائم کیا، اور اس کا مرکز جو ہے وہ نظام الدین ہے۔ نظام الدین چھتہ والی جو ہے وہ بنگلہ والی مسجد کہلاتی ہے، تو وہ جو ہے بنگلہ والی مسجد جو ہے بنیادی ہے، تو وہ اس کا مرکز ہے نظام الدین۔ اب مرکز میں مولانا سعد صاحب بیٹھے ہیں اور ان کا گروپ جو کام کر رہا ہے، اور وہاں شورائی گروپ۔ ظاہر ہے کہ یہ جب دو گروپ بنے ہیں تو میرا انالائز یہ ہے کہ اس میں غلط فہمی اور خوش فہمیاں۔ غلط فہمیاں یہ کہ مولانا سعد صاحب جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو پڑپوتے ہیں، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، کچھ ان کی تقریریں، کچھ ایسی ان کے جو الفاظ، کوئی ایسے بیانات جس کے نتیجے میں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہو کر بات اس طرف نکل گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کام سے ہٹ گئے ہیں، یا مولانا سعد صاحب کام سے ہٹ گئے ہیں، جو بزرگوں نے ترتیب دے رکھی تھی اس سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور جو یہ بیانات کر رہے ہیں ان بیانات میں یہ چیزیں قابل اعتراض ہیں، تو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ جبکہ وہ اس کی تعویل اپنے پاس رکھتے ہیں کہ میں ایک تعویل اور دلیل کے تحت یہ بات کر رہا ہوں۔ ادھر خوش فہمی یہ ہوئی کہ ان کو شورا والے جو حضرات ان کے بارے میں یہ خوش فہمی مولانا سعد صاحب کو ہوئی کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو یہ لوگ بنوان تسلیم کریں گے، میں اگر جو وہی تفسیری نکات پیش کر رہا ہوں یا دوسرے کو جزیات پیش کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ ایسی تفاسیر جو ایسے تفردات پیش کر رہا ہوں تو یہ یقین اس کو تسلیم کریں گے، ان کو یہ خوش فہمی ہوئی۔ لیکن جب کہ سامنے بھی علماء موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ جو تفاسیر آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جمہور مفسرین اور جمہور علماء جو قول اختیار کرتے ہیں، جو تفسیر اختیار کرتے ہیں، اسی کو لیا جاتا ہے، اور شاذ یا متفرد جو اقوال ہوتے ہیں ان کو عام مجمع کے اندر پیش کرنا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قابل التفات نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے ایک نئی بحث چھڑتی ہے عام طور پہ۔ تو مولانا سعد صاحب کے کچھ بیانات پر ان لوگوں کو اعتراض ہوا، نتیجہ یہ ہے کہ اسی کشمکش کے اندر جو ہے یہ دو گروپ بن گئے، اور مولانا سعد صاحب جو ہے وہ الگ ہوئے، وہ اپنے مرکز کے اندر موجود رہے، اور شورا کا گروپ اس سے الگ ہو گیا۔ اب مولانا سعد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ امیر بننا ضروری ہے، اور ویسے اسلامی نقطہ نظر سے بھی امیر ہونا ضروری ہوتا ہے جماعت کا، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بانی تھے تو وہ بحیثیت امیر کے وہ موجود تھے، ان کے بعد مولانا یوسف صاحب کاندیلوی ان کے صاحبزادے وہ امیر بنے، لہٰذا انہوں نے بحیثیت امیر کام کیا۔ پھر ان کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، تو مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد 10 آدمیوں کی شورا بنی، 10 آدمی شورا، انہوں نے اپنی زندگی میں شورا بنا دی۔ 8 آدمی پہلے اس کے اندر مقرر کیے گئے، اس میں مولانا جو ہے اظہار صاحب تھے، مولانا زبیر صاحب تھے، مولانا عمر صاحب تھے، اسی طریقے سے مولانا سعد صاحب تھے، اور بھائی میاں جو ہے محراب صاحب، یہ 5 آدمی، اور ادھر سے 4 آدمی پاکستان کے تھے، مفتی زین العابدین صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، بھائی افضال صاحب، یہ حضرات جو یہ پاکستان سے تھے، اور اس کے بعد یہ بنگلہ دیش کے ایک بزرگ تھے حاجی عبد المقیت صاحب۔ تو گویا کہ یہ 10 آدمیوں کی شورا تھی، یہ 10 آدمیوں، اور مولانا سعید احمد خان صاحب تھے پاکستان سے، یہ 10 آدمیوں کی شورا۔ تو یہ شورا جو ہے وہ مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنی زندگی میں بنا دی تھی۔ جب ان کا قریب مرگ وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا جی آپ کے بعد امیر کون ہوگا؟ انہوں نے فرمایا یہ 10 آدمیوں کی میں نے شورا بنا دی ہے، تو لہٰذا میرے بعد جو ہے آپ حضرات یہ شورا کے لوگ مشورہ کر کے وہ ایک کو امیر مقرر کر لیں۔ یہ طے ہوا۔ اب جب وہ آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد یہ 10 حضرات جو ہے وہ اپنا امیر مقرر نہیں کر سکے، چنانچہ جب مولانا زبیر الحسن صاحب کو امیر بنانے کی بات آئی کہ ان کو امیر بنا دیں، یا مولانا اظہار الحسن صاحب کو امیر بنانے کی بات آئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی ہمیں امیر نہ بناؤ، ہم اگر میں امیر بنیں گے تو میوات والے ہم سے کٹ جائیں گے، کیونکہ میوات والوں سے مولانا زبیر صاحب کا کوئی معاملہ تھا تو ہم سے وہ کٹ جائیں گے۔ تو مولانا سعد صاحب کو جب امیر بنانا چاہا، انہوں نے کہا جی مجھے امیر نہ بناؤ، کہ مجھے امیر بنایا تو مولانا زبیر صاحب کے جو حلقے کے لوگ ہیں یہ لوگ کٹ جائیں گے،
لہذا مجھے بھی نہ بناؤ. تو طے یہ ہوا کہ کسی کو بھی نہیں بناتے اور یہ شورا کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں. لہذا شورا کے ساتھ نظام چلتے رہا اور بوقت ضرورت فیصل ایک مقرر کر لیا جاتا تھا, وہ فیصل جو ہے فیصلہ کر دیا کرتا تھا. اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. لیکن البتہ اس پورے دوران میں مفتی زین العابدین صاحب اور اسی طریقے مولانا سعید احمد خان صاحب یہ بزرگ یہ افسوس ضرور کرتے رہے کہ ہم تو اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے. ہمیں اس کا بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ ہم آج تک اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے. تو یہ بات اظہار افسوس کرتے رہے. لیکن اتفاق ہے اللہ کی شان, ان حضرات میں سے لوگ اپنے اپنے وقت پہ اللہ کو پیارے ہوتے رہے. یہاں تک کہ جو پاکستان کے آخری جو بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب وہ بھی جو دنیا سے رخصت ہو گئے, اور انڈیا کے جو بزرگ تھے وہ حضرات مولانا زبیر صاحب تھے آخر میں, وہ بھی رخصت ہو گئے. اب مولانا سعد صاحب, ان پرانے لوگوں میں وہ مولانا سعد صاحب باقی بچے. لہذا انہوں نے کہا کہ لہذا اب یہ امارت کا نظام چلے گا کیونکہ میں رہ گیا ہوں, لہذا اب میرے تحت شورا اب کام کرے گی, میں امیر ہوں. یہاں سے جھگڑا شروع ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں, جو شورا کا نظام جیسے چل رہا تھا اب اسی طرح چلنا چاہیے, اب آپ اپنے ساتھ اور 9 بندوں کی شورا بنا لیں پھر شورا کے ساتھ چلے. جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, جو قرآن کریم میں بھی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور وہ شاورہم فی الامر, قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امیر ہیں لیکن آپ اپنی شورا سے مشورہ کر کے چلیں. تو شورا امیر کے تحت ہو یہ ضروری, اور امیر شورا کے تحت تو ضروری, ایک امیر ہونا ضروری ہے تاکہ شورا کے مشورے کے بعد اب وہ امیر جو ہے وہ اتھارٹی بن کے اس بات کا اعلان کرے. اب یہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا. تو لہذا اسلامی نقطہ نظر تو یہی ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے. اب یہ جو صورتحال پیش آ گئی اس وجہ سے پیش آ گئی ہے کہ شورا کے لوگ کہتے ہیں جیسے پہلے چلا رہا اسی طرح چلاتے رہو, اور مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ امیر ہونا ضروری ہے لہذا امیر کی اہلیت مجھے حاصل ہے, میں امیر ہوں اور میرے تحت شورا کام کرے.